الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. کچھ نہیں تھا زمین میں، میرے اللہ نے پیدا فرمایا. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، میرے رب کی ذات تھی. میرے اللہ نے زمین کو بچھایا، آسمان کو بنایا. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے تابع کر دیں اور انسان کو فرمایا تو میرے تابع رہنا، میرا بن کے رہنا ہے، میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے، میرے ساتھ دوستی رکھنی ہے. اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کر دی. اے انسان، تو میری اگر نعمتیں گننا شروع کر دے، میرے احسانات گننا شروع کر دے، تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، پوری زندگی تیری ختم ہو جائے گی، لیکن میرے احسانات وہ ختم نہ ہوں گے. اور میرے اللہ کے اتنے احسانات، قرآن میں فرمایا میرے اللہ نے، تجھے میں احسانات گناؤں، تجھے احسانات گناؤں جو تجھ پر انعامات کیے ہیں، جو تجھے دیا ہے. غور کر، آسمان میں غور کر، زمین میں غور کر، درمیان میں غور کر. اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنا ڈالی. کیوں بنائی ہے؟ آسمان کیوں بنایا ہے؟ زمین کیوں بچھائی ہے؟ انسان تیرے لیے بنائی. آج زمین سے میں شروع کرتا ہوں. رب کی توحید کو دیکھو، رب کا انعام دیکھ. اے انسان، تو نافرمان بن چکا ہے نا. زمین پر چلتے ہیں. سب سے پہلے زمین کے انعامات، زمین کے احسانات میں انسان تجھے گنواتا ہوں. آجا. اللہ نے فرمایا ہے، میرے اللہ نے فرمایا زمین سے میں نے کیا کیا نہ نکالا. زمین سے نکال کر تجھے میں نے نہ دیا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. میرے اللہ نے فرمایا میں نے زمین کو چیرا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا. میرے اللہ نے فرمایا زمین کو میں نے چیرا ہے، اس سے اناج اگائے، اس سے اناج اگائے، کھجور اگائی، اس سے میں نے انگور اگائے ہیں. اے انسان، تیرے لیے ہے یہ زمین کی نعمتیں. میرا اللہ بتا رہا ہے، اے انسان، یہ میری زمین کی نعمتیں تو کھا رہا ہے، تو پی رہا ہے. انسان انعامات گنتا ہے نا. انسان احسانات گنتا ہے نا. اپنی تخلیق پر غور کر لے. میرا اللہ کہتا ہے تو کچھ نہ تھا، تیرا وجود نہ تھا، تو کچھ نہ تھا، زمین میں تیرا نام و نشان نہ تھا. اللہ نے فرمایا میں نے تجھے جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، کس طرح بھیجا، کیسے بھیجا، کون سے منزلیں تو نے پار کر کے دنیا میں تو آیا ہے. آج جو اکڑ کر چلتا ہے تو تیرا نام و نشان نہیں تھا. کس سے بنایا ہے؟ میرا اللہ فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ. یہ نطفہ
زمین سے اگا ہے۔ کیسے اگا؟ زمین سے جو کھیتی اگی، زمین سے جو پھل اگا، اس کو ہم نے کھایا، اس سے اللہ نے نطفہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی نطفہ داخل ہوا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اے انسان، ثم خلقنا النطفة، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، یہ میں نے تجھے بنایا ہے، یہ میں نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایک تجھے پیدا کیا، خلقکم من ضعف، ایک ضعیف کے قطرے سے، یہ وہ قطرہ ہے جس سے تو نفرت کرتا ہے، یہ وہ قطرہ ہے کپڑے پر گر جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، یہ وہ قطرہ ہے جو جسم پر لگے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اے انسان ضعیف ہے، من ضعف، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ضعیف تھا، قوت دی، ماں کے پیٹ میں گیا 9 مہینے میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے، تو پھر کیا کیا؟ قوہ، تجھے قوت دی میں نے۔ کیسے قوت دی؟ بہر آیا ہے، پھر چلنے کا نہ تھا، پھرنے کا نہ تھا، کھانے کا نہ تھا، پینے کا نہ تھا، سوچنے کا نہ تھا، سمجھنے کا نہ تھا، تیرے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، پکڑنے کی قدرت نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے، تجھے قوت بخشی، تجھے طاقت دی، تجھے عقل دی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ میں نے تجھے قوت دی، یہ تجھے حافظہ دیا۔ ہاں میرا اللہ فرماتا دیکھ، ثم جعل من بعد قوة، یہ قوت دے دی، لیکن اب قوت پر ناز نہ کرنا، یہ قوت ہمیشہ نہ رہے گی، یہ طاقت ہمیشہ نہ رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ قوت ختم ہو جائے گی، یہ طاقت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہ رہے گی، ناز نہ کرنا۔ من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء انشر۔ اللہ فرماتے ہیں نطفے سے خلقہ فقدر، تجھے پیدا کر دیا، تجھے قدرت دے دی، پھر کیا فرمایا؟ ثم السبیل یسر، ثم السبیل یسر، راستے آسان کر دیے ہیں، راستے آسان کر دیے۔ ثم اماتہ فقدر، ارے دنیا میں چلتا پھرتا رہا ہے، لیکن ثم اماتہ فاقبر، ثم اماتہ فاقبر، ثم اماتہ فاقبر۔ ایک دن آئے گا تجھے موت آئے گی، ایک دن آئے گا پھر تجھے قبر نصیب ہو جائے گی۔ یہی درمیان والا ہے، یہی درمیان والی زندگی ہے جو بنا لو، درمیان والی زندگی کو اچھا کر لو، اخلاق اچھا کر لو، معاملات اچھے کر لو، عبادات میں ہم آگے نکلیں۔ اللہ کے یہ احسانات انسان تجھ پر ہیں، اور میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ گن، انعامات گن۔ مولا کیسے گنو؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ میرا اللہ فرماتا ہے ساری دھرتی کو، ساری زمین کو کاغذ بنا دے، درمیان سارے دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا دے، جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہی بنا دے، اور یہ زمین اٹھاؤ لکھنا شروع کر دے، قلم اٹھا ان سمندر کی سیاہی میں ڈبو، زمین کو یہ ساری زمین یہ کاغذ بن چکی ہے، اس پر میری نعمتیں شروع کر دے لکھنا، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
جو تیرے اوپر میں نے نعمتیں ڈالی ہیں، جو احسانات تیرے اوپر میں نے کیے ہیں، یہ لکھنا شروع کر دے۔ اے جنوں انس کو اٹھا لے، پچھلوں کو اٹھا لے، آنے والوں کو بلا لے، یہ بھی ہو جائیں ساتھ، انس و جن دونوں ہو جائیں اور میری نعمتیں لکھنا شروع کر دیں۔ یہ قلم ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، سمندر سوکھ ہو جائیں گے، پر اے انسان جو میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی ہیں یہ ختم نہ ہوں گی، یہ نعمتیں ختم نہ ہوں گی جو میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی ہے۔ رات و دن کا نظام بنا کر میں نے تجھے پالا ہے، تجھے کھلایا ہے، تجھے بڑا کیا ہے۔ ارے کیوں کیا ہے؟ آجا آجا میری طرف آجا، میرے سامنے جھک جا، مجھے اپنا بنا لے، تو میرا بن جا۔ یہی محنت ہے، یہی مشقت ہے، یہی کام ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے کہ آؤ جنت میں چلے جاؤ، دوزخ سے بچ کر جنت کے بالا خانوں میں چلے جاؤ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مختصر سی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم ہیں کل نہ ہوں گے، آج زندگی ہے کل قبر میں ہے، آج کی رات بہر ہے کل قبر میں ہوں گے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ہمارے صاحب راجپوت صاحب مولوی صاحب، نہیں، یہ بتا رب کون ہے، رب کو بتا، رب کو پہچان کر آیا ہے کہ نہیں آیا، نبی کے نقش قدم پہ چل کے آیا ہے کہ نہیں آیا، خالی نعرے لگانے والا تھا یا نبی پر جان لینے والا بھی تھا۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اگر گناہ کیے ہیں، میرے اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے انسان، اے میرے بندے، قرآن میں فرمایا اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، کون سے بندے؟ کیا فرمایا؟ کون سے میرے بندے؟ کون سے بندے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، وہ بندے جو گناہ کر کر کے دل کالے ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، اب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اب روزہ رکھنے کو دل نہیں، رمضان آ رہا ہے، اب روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ اے انسان، اتنے گناہ کر لی، اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن میرے نبی نے فرمایا لو لقیتنی بقراب الارض ذنبا للقیتک مثلها مغفرۃ۔ قرآن کہتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں قربان جاؤں، ادھر نبی تسلیاں دے رہا ہے، ادھر رب العالمین تسلیاں دے رہا ہے، ادھر رحمت للعالمین تسلیاں دے رہا ہے کہ میرے بندے گھبرانا، میرے بندے گھبرانا، آجا اور میرے سامنے جھک جا۔ اتنے گناہ کر لیے کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا ہو، لو لقیتنی بقراب الارض ذنبا للقیتک مثلها مغفرۃ۔ ایک مرتبہ کہہ دے، میرے اللہ نے فرمایا تو قدم بنا اٹھا، تو قدم ہی نہیں اٹھائے گا، وہیں کھڑے ہو کر کہے گا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرا اللہ کہتا ہے میں رحمت میری سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیا میں بخشنے والا ہوں۔ ایک بندہ تھا، نہیں، ایک بزرگ جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بندہ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اور دیکھا ایک بچھو آ رہا ہے، یوں بھاگتے بھاگتے آ رہا ہے، بچھو نبینا ہوتا ہے تو یہ بھاگتے بھاگتے آ رہا ہے، بچھو دیکھا یہ آگے آ رہا ہے، تو اس بندے نے دیکھا یہ میں دیکھوں کہاں جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہو لیا، دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے بندہ ایک سو رہا ہے، اوپر سے ایک سانپ اتر رہا ہے، درخت کے اوپر سے سانپ آ رہا ہے، تو یہ بچھو گیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو بھگا دیا۔
تو اس بندے نے کہا یہ لگتا ایسے ہے جو اس درخت کے نیچے جو سو رہا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کہ بزرگ ہے، میں اس سے دعا کرا لوں جا کر کے۔ اب اس کے قریب ہوا، اس کے ساتھ ہوا، جیسے ہی ساتھ ہوا تو دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ فوراً پیچھے ہٹا اور ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اللہ اے میرے رب، تو صرف نیکوں کا رب نہیں ہے، صرف خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کا یا اللہ اللہ کرنے والوں کا صرف ان کا رب نہیں ہے، تو شرابیوں کا بھی رب ہے۔ یہ تیرا بندہ اتنی محبت، رب کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، شراب میں دھند ہے اور سو رہا ہے، پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، میرے اللہ نے حفاظت کس طرح کی، ایک مخلوق کو بھیج کر وہ جاؤ، یہ بھی موذی مخلوق وہ بھی موذی مخلوق، کہ جاؤ اس مخلوق کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دے، کیوں کہ میرا بندہ سو رہا ہے۔ کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتا ہے میرے اللہ اپنے بندے سے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی رب سے محبت کرنے والے بنیں، اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، رب کی محبت مانگے، اللہ اپنی محبت ڈال، اپنا پیار ڈال۔ یا اللہ رات کو اٹھ کر مانگنے والا بن جاؤں، میرے مولا جب بھی حاجت آئے تیرے سامنے آ جاؤں، تیرے سامنے جھک جاؤں، یہ جبین جھکے تو تیرے سامنے جھکے، یہ ہاتھ اٹھے تو تیرے سامنے اٹھے، میرے مولا محتاج نہ کرنا، اپنی محبت عطا کر دے۔ وہ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے قوم کے بندے نے ایک نے کہا عیسیٰ 1 منٹ بات تو سن لے، نہ سنا دو، کہ اللہ سے کہہ دو یا اللہ سے فرما دو کہ اس کو مجھے نا اپنی محبت دے دے، اپنی محبت میرے دل میں اللہ ڈال دے۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہ یہ بندہ تیری محبت کا طلبگار ہے، یہ کہتا ہے اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے، میرے مولا میرے دعا قبول کر لے، اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے چل پڑے ہیں۔ اگلے دن آئے، اسی جگہ پر وہی آدمی بیٹھا ہے، سر آسمان کی طرف ہے اور دھن بیٹھا ہے، رب کی حمد گا رہا ہے، رب کی تعریف کر رہا ہے۔ اس بندے کو حضرت عیسیٰ نے ہلایا، بلایا، اس کو دیکھا نہیں، اس نے میں وہی ہوں، میری طرف تو دیکھ، میرے سلام کا جواب تو دے، کہتے ہیں کوئی جواب نہ دیا، چپ کر کے بیٹھا رہا، رب کی حمد گا رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ اگر کینچی اٹھا کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کینچی سے اس کو تو کاٹ ڈالے گا